أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم صدر جلسہ، علماء کرام، میرے سامنے الحمدللہ صرف علماء ہی علماء ہیں، دعات ہیں، اور ایسی محفل میں بیٹھنے، سننے اور سنانے کا موقع ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس بہترین نشست کو ابنائے قدیم شاخ بنگلور نے، اس کے ذمہ داروں نے جو ترتیب دی ہے اور اس میں بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اس پر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمری برادران میں مادر علمی کے تعلق سے جو محبت، جو جذبہ اور جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ خونی رشتے سے بھی زیادہ گہرا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی عمری برادر سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ اس کی حیثیت ہے. بہرحال ایک عظیم موقع ہے، اور ایسے موقع بار بار آنے چاہیے. مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں اس کا انعقاد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرا موضوع آخرت میں جواب دہی کا احساس. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. آسمانوں اور زمینوں پر، پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار پیش کیا اور کہا کہ اگر گناہ کرو گے تو سزا پاؤ گے، اگر نیک عمل کرو گے تو جزا پاؤ گے، اس کا نیک بدلہ ملے گا. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم اٹھا نہیں سکتے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لی، اور یہ ذمہ داری کہ نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا، اور اگر برا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا برا بدلہ دے گا. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. یہ دنیا کا قانون ہے. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. اللہ کہ وہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو اللہ نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، اور جب بیکار نہیں پیدا کیا، ایک ذمہ دار کے طور پر بنایا، تو یہاں پر جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں، ہر نعمت کا وہاں پر حساب ہوگا. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جو بھی تم عمل کر رہے تھے اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. رسولوں سے بھی سوال ہوگا، اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی سوال ہوگا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا جو وقت ہے، جو موقف ہے، اس سے ڈرے گا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. جو لوگ اللہ نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو ملاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور برے حساب کے دن سے وہ ڈرتے ہیں. یہ ڈر میرے بزرگوں اللہ نے حکم دیا ہے. انبیاء علیہ السلام ڈرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
اے اللہ جس دن یہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کر، سارے عالم ساری دنیا والوں کے سامنے۔ سبحان اللہ، وہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ زمین چپٹی ہوگی، سفید ہوگی۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ ایسی زمین کو اللہ تعالیٰ چنے گا جس زمین پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ یہاں اللہ کا انصاف ہونے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن ہر آدمی اپنی رسوائی سے ڈر رہا ہوگا کہ ہمارے سامنے پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل یہاں پیش ہو جائے، جس کی وجہ سے سارے لوگوں کے سامنے، ساری دنیا والوں کے سامنے ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، مومنین کو معاف کر دے جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ حساب و کتاب کے دن سے غافل ہیں ان کی مذمت کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کر رہے ہیں۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی تم میں سے کوئی ایسا نہیں الا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور بات کرے گا، اس کے سامنے کوئی ہوگا، اس کے سامنے اس کا عمل ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا کچھ نہیں ہوگا سوائے عمل کے، بائیں طرف دیکھے گا سوائے عمل کے کچھ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، علماء کرام، صحابہ رضی اللہ اجمعین اس دن سے ڈرتے تھے۔ عمرو بن حزم مدینے کے بڑے عالم معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، جب ان کو خبر ملتی ہے کہ یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنانے کی فکر کر رہے ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں معاویہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں، کس کو تم خلیفہ بنا رہے ہو؟ ان کا یہ جملہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سن کر ان کے سانس پھولنے لگتے ہیں، پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ زبردست سردی تھی، لیکن یہ عظمت، یہ جو جملہ تھا اتنا عظیم جملہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سبب بتایا کہ میں کیوں معاویہ یزید کو، اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں فی حلالها الحساب وفی حرامها النار، دنیا کے حلال چیزوں میں حساب و کتاب ہے، جواب دینا پڑے گا، اور دنیا کے حرام کردہ چیزوں میں دوزخ ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد کے بارے میں، زید بن اسلم کے بارے میں کہتے ہیں اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں کچھ نہ رہوں اور مجھے چھوڑ دیا جائے، نہ انسان نہ کچھ، اور آج کی جو حالت ہے، دونوں حالت کے درمیان اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں یہ پسند کروں گا کہ میں کچھ نہ رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ بزرگوں، حساب و کتاب عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 12 سال کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ ابھی میں حساب و کتاب سے میں بچا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا نہ ہوتا تو میں بھی بدبختوں میں میرا شمار ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کا احتساب کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارے ساتھ حساب کیا جائے۔ کیوں؟ اگر یہاں حساب کریں گے تو وہاں آسانی ہوگی، اور اگر یہاں حساب نہیں کریں گے تو وہاں حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت معمولی وسائل، جبکہ ان کو 400 دینار عطیے کے طور پر ملتے تھے، کہتے ہیں کہ ابو ذر کے لیے یہ ایک بستر اور بچھونا اور ایک کپڑا اور ایک برتن یہ کافی ہے، مزید چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ حسن بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ راتوں میں نہیں سوتے تھے، کوئی مزے کی چیز نہیں کھاتے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، اور خواب میں جب دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ جنت سے مجھے روک دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ ایک سوئی میں استعارتاً میں نے لیا تھا
اور میں واپس نہیں کر پایا, اس وجہ سے مجھے جو ہے جنت سے روک دیا گیا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم انصاف کے ترازو اس دن قیامت کے دن رکھیں گے, کسی بھی انسان کو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا, اور اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اس کو لے کر آئیں گے, حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. میرے بزرگوں, اس دن کے موقع پر, اس دن کی حالت کی مصیبت سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کا حساب کریں. اور حساب میں سب سے پہلے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ کان, آنکھ, دل, ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ان میں سب سے بڑھ کر دل, جو کہ سارے اعضاء کا بادشاہ ہے, جہاں پر انسان شیطان کے حملے ہوتے ہیں, شبہات اور شہوات کے حملے ہوتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ اس پر ہم نگرانی کرتے رہیں. ہم دیکھیں کہ دلوں کے جو شبہات ہیں اور دلوں کی جو بیماریاں ہیں ہمارے اندر, وہ کہاں تک اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہیں یا ناراض کرنے والی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار اور چالاک وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے. علماء نے دان نفسہ سے مراد کہا حاسب نفسہ, اپنے نفس کا حساب کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی. اور بیوقوف وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کے پیچھے, اپنے خواہشات کے پیچھے اپنے نفس کو لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں لگائے بیٹھتا ہے. تو لہٰذا مومن, اس کی عادت ہے اور اس کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے نفس سے سوال کرے کہ تو نے کیوں کیا, کیوں کھایا, یہ کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے. علماء نے کہا کہ آدمی اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ اسی طریقے سے محاسبہ کرے جیسے ایک تاجر اپنے ساتھ شریک تاجر کا محاسبہ کرتا ہے. اور کہا النفس کالشریک الخوان, نفس جو ہے انسان کے لیے خیانت کرنے والے شریک اور تاجر کے برابر ہے. اگر آپ ذرا اس کا احتساب نہیں کریں گے, اگر آپ ہوشیار نہیں رہیں گے, آپ اس کی غلطیوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے, تو آپ کے پورے دین کو لے کر چلا جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المؤمن قوام علی نفسہ, مومن اپنے نفس پر ہمیشہ نگران رہتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کے ساتھ احتساب کرتا ہے. اور اس لیے حساب و کتاب مومنوں کے لیے, نیک بندوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہاں احتساب کرنے کی وجہ سے وہاں احتساب آسان ہوتا ہے. میرے بزرگوں, یہاں پر مومن کو عمل سے پہلے احتساب کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کے بعد بھی احتساب کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر اپنے نفس کو کوسنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے نفس کو کوسیں گے اور اپنے نفس کو حقارت سے دیکھیں گے, تب آپ کے دل میں تکبر ختم ہوگا, تب آپ کے دل میں احساس ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا ہے. کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جو سبحان اللہ, جس نے 70 سال عبادت کی اور 70 سال ایک مقصد سے عبادت کی. 70 سال عبادت کرنے کے باوجود وہ مقصد پورا نہیں ہوا. ایک دن اس نے بیٹھا اور سوچا کہ میری عبادت میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, اور میرے نفس میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. کہا یہ تمہاری بیٹھک اور یہ تمہارا سوچنا تنہائی میں, یا تمہارے نفس کو کوسنا اور تمہارے نفس کو ذلت کی نظر سے دیکھنا, یہ تمہاری 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. مومن بندہ ہمیشہ اپنے نفس پر نظر رکھتا ہے اور کبھی کسی بھی عمل کو اپنے بارے میں, اپنے علم کے بارے میں, اپنے منصب کے بارے میں وہ یہ ہرگز نہیں سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوگا یا اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے. نہیں, ہر عمل کو, اس کے سارے اعمال کو وہ اپنی نچلی نظر سے دیکھتا ہے. علماء تو کہتے تھے کہ میں عرفہ کے میدان میں ٹہرتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر میں یا نہ ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا. اگر میں نہ ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا. میں اتنا گنہگار ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو معاف نہیں کر رہا ہے. میرے بزرگوں, علماء اور حساب و کتاب
ان چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم طالبان علم نبوت، ہمارا حساب و کتاب کے تعلق سے، اس دن کے حساب و کتاب کے تعلق سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ عام لوگوں سے بہتر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اتنا زیادہ سوال ہوگا، اتنی زیادہ ذمہ داری ہوگی. سب سے پہلے علم کے بغیر بات مت کریں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جن جن مسئلوں میں میں نے فتویٰ دیا ہے ان ایک ایک مسئلے کے بدلے میں مجھے کوڑے لگا دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کیوں؟ جواب ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے فتویٰ دینا، دین کے مسائل میں کلام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لہذا فرض ہے کہ ہم بغیر علم کے بات نہ کریں. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. آج امت میں جتنے اختلافات ہیں اور جتنی فرقہ بندیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے تعویلات باطلہ ہیں اور جتنی وجہ سے امت کو بانٹا گیا ہے، اس میں کا اکثر حصہ اسی وجہ سے نعوذ باللہ کہ جو ہے کلام بدون علم وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. محرمات کا ذکر کرتے ہوئے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں من الادنی الی الاعلی کہ سب سے کم حرام کا ذکر کرنے کے بعد سب سے زیادہ حرام جو چیز ہے اس کا ذکر فرمایا، اور سب سے زیادہ حرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے تم بات کرو. شرک اللہ تعالیٰ کے بغیر، اللہ تعالیٰ پر علم کے بغیر بات کرنا ہے. کفر اللہ تعالیٰ پر علم کے بغیر بات کرنا ہے. تو بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. عالم کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر سے اس کو رد کر دیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے دین میں نئی نئی چیزوں کا ایجاد کیا، بغیر دلیل کے اس نے بات کی. عالم کو ڈرنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال ہوگا اس سے سوال ہوگا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. عالم کو ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ تو نے جو کچھ سیکھا ہے تو نے اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا. ابو الدرداء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے قیامت کے دن کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پشنا لگاتے تھے، کہتے تھے پشنا لگانے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اس لیے میں لگا رہا ہوں. شادی بیوی کا انتقال ہوا اور فوراً دوسرے ہی دن شادی کر لی. کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جو ہے بغیر بیوی کے رہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے میں جو ہے شادی کیا ہوں. خود پسندی کی بیماری بڑی بیماری ہے. آج ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں ہی اس پوسٹ کا مستحق ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں. جبکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اپنے سعودی عرب کے مشائخ سے. آپ سنا آپ جا رہے ہیں، دوسرا کوئی آ رہا ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ لعل الذی یأتی هو افضل منی، لعل الذی یأتی هو خیر منی. جی ہاں، اس طریقے کا جواب آج جماعتوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں صرف یہ اس وجہ سے شیطان کی اس قول کی وجہ سے انا خیر من، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں. نعوذ باللہ. علماء ہیں جی، دین اور قرآن و کریم کی، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ یہاں تعلی، عجب اور خود پسندی اور یہ احساس کہ ہم سے بہتر یہ کام نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں سے سوال کیا ان سے، آپ کے درس میں لوگ بہت کم بیٹھتے ہیں، دوسروں کے درس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں. کیا جواب دیا اس متقی پرہیزگار خدا ترس انسان نے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سبحان اللہ. کوئی حسد نہیں، کوئی اس کا عالم کہہ رہے اس کو کیا معلوم ہے. آج تک کیا ہم سے کہیں گے ارے وہ کیا ہے، میرے سامنے میرا بچہ ہے، ایسی باتیں کریں گے. لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دنیا کے لیے اگر کوئی کمپٹیشن کرتا ہے پھینک دو اس کو، ضرورت نہیں کمپٹیشن کرنے کی. من نافسک فی الدنیا فرمی حبلہ علی الغارب ومن نافسک فی الدین فنافسو. دین میں اگر کوئی آپ سے کمپٹیشن کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کر رہا ہے،
آپ اس کے ساتھ مسابقہ کیجئے، کمپٹیشن کیجئے، کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس اس سے زیادہ مقرب بن جائیں. لیکن دنیا کے کسی منصب کے لیے، دنیا کے کسی پوسٹ کے لیے، نام و نمود کے لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ کمپٹیشن کر رہا ہے، پھینک دیجئے اس کو، ضرورت نہیں ہے. یہ چیز آپ کے خلاف قیامت کے دن ثابت ہوگی، اور نعوذ باللہ یہ منصب، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہمیں علماء طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ دعوت اللہ کی جو بڑی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم کہاں تک نبھا رہے ہیں. یہ ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چن لیا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ میں ہم آ گئے ہیں. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ایک عام سارے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اس امت میں ہم آ گئے ہیں، اور یہ فرض کفایہ ہم سے ہونا ہے. میرے بزرگوں، یہ فرض ہم کہاں تک نبھا رہے ہیں، اس میں سوچنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آخر میں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم طالبان علم نبوت کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کریم پڑھنا ان کا معمول ہے. ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ و معانی میں غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. افسوس بہت کم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا حق جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس امانت کو صحیح طریقے سے نبھانے، اس کو ادا کرنے، اور یہ علم اور یہ دین اور یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. آمین یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.